تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر قرآن کے ہی ذریعے سے غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہے یہ ایک ایسا ٹاپک جس کا میں نے آپ کو بتا دیا اس میں فردر بہت ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری جنریشن نہ کر پائے، اگلی جنریشن اگر قیامت میں ابھی کافی وقت ہے تو کر لے، ہے نا۔ تو مگر تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو میں قرآن کی ہی دوسری آیات کے ذریعے سے کہ نیند بڑی اسپیشل چیز ہے انسان کے معاملے میں، کہ جو باقی کسی مخلوق کے معاملے میں نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ یہ مجھے پتہ لگا کہ انسانوں کا جو سلیپنگ پروسیجر ہے اس میں انسان کا سارا برین، جو انہوں نے اپنی نیورولوجی اسٹڈی کر کے پتہ کیا ہے کہ برین جو ہے، برین کا فرنٹ ہیمسفیئر اور بیک ہیمسفیئر سارا ڈورمنٹ سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ باقی مخلوق کچھ ایسی ہیں کہ جن کا آدھا برین ڈورمنٹ ہوتا ہے، آدھا ایکٹیو ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے جتنے بھی جانور دیکھے یا پرندے دیکھے، ان کی نیند بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سوئے بھی نہیں ہے نا۔ کوئی شکار کا جانور اگر سویا ہوا ہے تم اسے پکڑنے جاؤ تو وہ انسان کی طرح سویا مت رہے گا، وہ کیسے ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان کی طرح ہی سوتا تو پھر تو جنگلی مرغا یا جنگلی کوئی چیز جو آپ نے پکڑنی ہے، آپ ایک دم جا کے اس کو پکڑ لیتے، اس کو بھنک بھی نہیں لگتی۔ مگر آپ ابھی یہاں سے کوئی ایکشن کریں نہیں تو وہاں سے وہ ریئیکشن کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کی نیند ہے، سو تو رہے ہیں مگر وہ نیند نہیں ہے کہ جو انسان سوتے ہیں۔ ان کا کچھ برین ایکٹیو رہتا ہے، کچھ برین سویا رہتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی موت کا وقت طے کر دیتا ہے رب، تو ان کی نفس رب العالمین حاصل کر لیتا ہے، ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر دیتا ہے۔ انفسکم لفظ آیا ہے، نفس، روح نہیں آیا ہے، نفس آیا ہے۔ اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ان کو نیند کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی نفس کو وصول لیتے ہیں۔ پھر نیند میں جس کا وقت پورا ہو جائے تو اس کو روک لیتے ہیں اور باقیوں کو واپس بھیجتے ہیں۔ باقی نفس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ کے واپس بھیج دیتا ہے، اور جس کو نیند میں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیند میں ہی چلے جاتے ہیں، وفات پا لیتے ہیں، ان کو ان کی نفس کو اللہ تعالیٰ روک کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر نیند کے اندر انسان کی جو نیند ہے، اس کو بہت سے انسانوں کو بہت سے روحانی ایکسپیرینس اس نیند میں ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو بیونڈ ایکسپلینیشن ہے۔ سائنس جو ہے وہ ڈریم کی ریسرچ ابھی تک نہیں کر پائی کہ ڈریم ہے کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سپنے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی سپنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یا تمہاری نفس کی طرف سے ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ 3 ٹائپ کے ہیں۔ تمہاری نفس کی طرف سے وہ ہے کہ جو تم سوچتے رہتے ہو وہی تمہارے ذہن میں آ جائے۔ شیطان کی طرف سے وہ ہے کہ جو تمہیں غلط کام کرنے پہ وہ اکسائے، یا کوئی کنفیوز کرے، یا تمہیں ڈپریس کرنے کی کوشش کرے، یا تمہیں ایسی چیز دکھائے کہ جس سے تم دکھی ہو جاؤ، اللہ سے دور جانے کی تمہیں سازشیں کرے، خواب میں تم پہ اٹیک کرے۔ اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہوتے ہیں اگر تم نیک کام کر رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے خبردار کرنا بھی ہوتا ہے کہ تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، راستے کو درست کر لو۔ اور یہاں تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ہونے والی خبر تمہیں پہلی دے دی جائے، جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا جبکہ فرعون مسلمان نہیں تھا، اور اس خواب کے آنے کے لیے تمہارا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ کوئی روحانی سلسلہ ہے کہ شاید کوئی پاک روح جو ہو وہ روحانی مرحلے طے کر لیتی۔ تو بہرحال دین کے لحاظ سے بھی یہ جو بات ہے یہ اس طریقے سے منکشف نہیں ہے، تھوڑے بہت آئیڈیاز ہمیں دیے گئے ہیں۔ سائنس کے لحاظ سے تو ابھی سائنس بالکل زیرو ہے اس معاملے میں کہ خواب ہوتا کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ رات میں تم سوتے ہو اور دن میں جب تم سوتے ہو، وہ جو
کل میں نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، اگر یہ نہار یہاں نہیں ہوتا پھر وہ تشریح محسوس ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سورج کو قبض کر دیا اور چاند کو لایا، یعنی رات کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سودنگ بنایا نیند کے لیے، تو وہ بہت بڑی، وہ اپنی جگہ نشانی ہے۔ مگر یہاں جب نہار بھی آ گیا نا، تمہارا سونا دن کے وقت بھی، یہاں سے پھر اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایکچولی میں سلیپ سائیکل کے بارے میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے قرآن کو انسان کو پونڈر کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری ریسرچ کے لیے ایک ٹاپک آف ریسرچ ہے، جس کو اس پہ انٹرسٹ ہو تو وہ اس کے اوپر ریسرچ کرے، ہیومن سلیپ سائنس کے اوپر۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں یسمعون کیوں آیا، اس کی پچھلی آیت میں یتفکرون کیوں آیا، اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور بیچ والی آیت میں آیات للعالمین کیوں آیا، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ریسرچ اور انٹرسٹ ہے۔ دیکھیے قرآن کا اصل پیغام ہے ہدایت، یعنی کہ ایک انسان کو وہ راستہ اللہ دکھا دے کہ جو اس کو شیطان کے چنگل سے چھڑا کے اللہ کے دین کے اوپر لے آئے، اور اس راستے پہ چلتے چلتے وہ جیسا وہ سمجھائے نیک نیتی سے، اس کا وقت مقرر جب ہو تب تک چلتا رہے اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ اور ہدایت حاصل کرنا پرائمری مقصد ہے قرآن کا، اور ہدایت حاصل کرنا قرآن سے ایک نیک نیت انسان کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ ایک ان پڑھ بالکل دنیائی طور پر وہ بھی اللہ کی اس کتاب کو خالی سنے نیک نیتی سے، اس کا معنی سننے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس کے اوپر کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ سلیپ سائیکل کی اب ریسرچ کرنے لگ جائے، یا یہ ڈیپلی غور و فکر کرنے لگ جائے کہ یتفکرون کیوں یہاں آیا۔ مگر قرآن جو ہے یہ تو مخاطب ہے، قرآن دعوت تو دیتا ہے ہر قسم کے انسانوں کو، جو انٹلیکٹ قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے اندر اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عظیم و شان کتاب کے بارے میں فردر تھوڑا ریسرچ کروں، پوائنٹ آف انٹرسٹ جس کو ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں ہیں غور و فکر کرنے کی۔ اگر نہیں اس کا کوئی کنکلوژن نکلتا ہے تو کوئی مسٹ بات نہیں ہے، یہ قرآن کی ہدایت اس کی سطح پہ تیر رہی ہے جو پرائمری مقصد ہے۔ باقی قرآن ایک ایسا سمندر ہے نا جس کی جو طے ہے، سمندر کی جو بیس ہے وہ انفائنائٹ ہے، وہاں تک غوطہ لگانا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے بھی نہیں اور وہ پرپس بھی نہیں۔ اپنے اپنے کیلیبر کے حساب سے جاؤ اس سمندر میں، جو کوئی خزانہ حاصل کر سکتے ہو کرو، باقی اس کو ایکسٹریکٹ کر کے کمپلیٹ ایگزاسٹ کر دینا وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، کلام اللہ اس کو کہا گیا ہے۔ جیسے اللہ رحمان ہے، کتنا رحمان ہے وہ ہم کیا جانے، وہ انفائنائٹ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کتنا قادر ہے ہم اس کا انالیسس کیا کریں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغ، ہم تو اس کی بنائی ہوئی یونیورس کا انالیسس نہیں کر سکتے ہیں ابھی، تو رب العالمین کا کیا کریں گے۔ اسی طرح سے قرآن کلام اللہ ہے، اس کی تمام ڈیپتھ کو جاننا، ایک انسان تو کیا پوری انسانیت بھی مل جائے اور اس کی جیسی سینکڑوں انسانیتیں ہو جائیں، وہ پاسبل نہیں ہے، مگر یہ حکمت کے ساتھ نازل کیا گیا، ہر وقت کی ضرورت جو ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہدایت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خَوْفًا وَطَمَعًا، جس بجلی کو دیکھ کے تم ڈرتے بھی ہو، جب آسمان کے اندر کالے بادل گرجنے لگتے ہیں،
کتنا وحشتناک منظر ہوتا ہے وہ، جیسے لگتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ایکسٹریم جب آسمان کے اندر بجلیاں کڑکے اور لائٹ اور تھنڈر. مگر اگر بارش بہت دیر سے نہیں برسی ہے کسی زمین پہ، تم نے بیج لگایا ہوا ہے اور تمہارا سارا ایگریکلچر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آسمانی بارش پہ، 90% ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز آسمانی بارش پہ ہی ڈپینڈ کرتی. تو مگر جب تم دیکھتے ہو ان بادلوں کو آتے ہوئے، دل کے اندر تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہم پر نہ گر پڑے، کیونکہ اپنے کرتوت ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. رحمتیں تیری ہے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. برق بھی ہم پہ ہی گرتی ہے، کیونکہ ہم ہی اصل میں سب سے بڑے چھرا گونپنے والے ہیں. تو لہٰذا ڈرتے بھی ہو، مگر امید کے ساتھ بھی تم دیکھتے ہو کہ شاید اب بارش برس جائے، یہ روکھا سوکھا جو ماحول ہے اس کو ٹھنڈک پڑے، یہ ہوا کے اندر ڈسٹ جو ہے یہ بیٹھے اور سانس لینے کے قابل یہ ہوا ہو جائے، اور ہماری جو یہ دانے جو ہم نے زمین میں پھینکے ہیں ان کو بھی نیوٹریشن ملے. خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، اور اس کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے وہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی بخشتا ہے. آپ دیکھیے جب سردیاں آتی ہیں ہر چیز سوکھ کی رہ جاتی ہے، پیڑوں کے پتے تک لگتا ہی نہیں ہے کہ اب واپس یہ کبھی گرین ہوں گے. یا کب یہاں پہ دیکھیے ریگستانی علاقوں میں جب گرمیاں پڑتی ہیں تو ہر چیز جل کے بسم ہو جاتی ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے اس درار پڑی ہوئی زمین میں پھر سے زندگی آ سکتی ہے. مگر جیسے ہی برسات کا سیزن آئے انہی چٹانوں کے اندر سے زندگی برآمد ہوتی ہے. کتنی بڑی یہ اللہ کی نشانی ہے، اور کوئی کر سکتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں مگر عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اگر یہ علل ٹپ نظام چل رہا ہوتا، اگر اس کو کوئی مینیج کرنے والا عظیم الشان اور حکیم اور دانا نہ ہوتا، تو کیا عجب بات تھی کہ کوئی ایک سال ایسا آ جائے کہ جب بارش پڑے ہی نہ، برسات کا سیزن ہی نہ آئے. ہو سکتا تھا نا. اتنا کمپلیکیٹڈ میکینزم ہے یہ. آسمان پہ غبار اڑتا ہے سمندری پانی سے، ہوائیں اس کو بادلوں کی شکل میں اڑا کے لے کے جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے ہوائیں ان کو برابر پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، ایسے جا کے ادھر آئس لینڈ کے اوپر ہی ڈسٹریبیوٹ کر کے وہیں ساری بارش پڑ جائے. کتنا مطلب نارمل بات ہے یہ سب ہونا اتنے کمپلیکیٹڈ میکینزم میں. مگر آج تک انسانوں نے ایسا کوئی سال نہیں دیکھا پورا کہ کسی بھی علاقے میں بارش نہ ہو. اور اگر بارش نہ ہو اس کے اوپر آپ ذرا پوائنٹس خالی ریسرچ کر کے نوٹ کرو تو کیا کیا ہو جائے گا. ہواؤں میں اتنی ڈسٹ پھیل جائے گی کہ سانس لینا مشکل، ایسی سانس لینے کی بیماریاں آ جائیں گی کہ جو ہمارے لیے سوچنا بھی ابھی پاسبل نہیں. انسان کے یہ جو ایئر پولوشن کا لیول اس لیول تک پہنچ جائے گا کہ ہر کسی کے لنگس ڈیمیج ہو جائیں گے. زمین میں سے کچھ اگے گا نہیں، کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہیں. جاندار جتنے بھی ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہو وہ بھی تو زمین کا غلہ کھا کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. جو رزق کے ڈپازٹس ہیں جو پچھلے سال کے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور وہ کنڈیشن آ جائے گی کہ انسان ایک دوسرے کا جنگ ہو جائے گی، جنگ کہ اگر کسی ملک میں چاول اور ویٹ ہے اور ایک ملک میں سینکڑوں ٹن سونا ہے ان کے ریزرو بینکس میں، وہ سونے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. وہ اس ویٹ کو قبضانے کے لیے جنگیں ہو جائیں گی. ذرا سوچ کے دیکھیے کتنا کمپلیکیٹڈ. اور جنگ کیا ہوگی؟ پہلے تو ساری انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. جو بچے کچے ہوں گے لکشریس لوگ، وہ پھر کیپٹلسٹک لوگ، وہ جنگیں بھی کر لیں گے کہ کسی طرح سے جینا تو ہے. یہاں تو پھر ایک دوسرے کو کھانا پڑے گا ان کو.
ہے کہ نہیں؟ یہی کچھ ہوگا. یہ جو ہماری تھوڑی سی امیجنیشن یہ چیز سمجھ پا رہی ہے، مگر ایکچولی میں کیا کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے. خالی رین واٹر سائیکل اگر 1 سال کے لیے ہنڈر ہو جائے تو جو اس سائیکل کو چلا رہا ہے اس کا شکر کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اس کو پہچاننا ہمارا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر بہت بڑی بڑی تمہارے رب کی نشانیاں ہیں مگر عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ بھاری برکم زمین اور آسمان کے کرے جو اس نے تھام رکھے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کوئی ایسے پلرز جو پکڑ کے رکھے ہیں ان کروں کو، ان سیلیسٹیل باڈیز کو؟ کس نے تھام رکھا ہے ان کو اپنی ایگزیکٹ لوکیشن پہ؟ دنیا کی سائنس تو کہتی ہے ایوری میٹر اٹریکٹ ایچ ادر ود اے فورس پروپورشنل ٹو دا ماس آف دیٹ باڈی. جتنا ماس ہوگا اتنی فورس آف اٹریکشن ہوگی اور وہ اس کو کھینچنا چاہیے. مطلب سورج سے چھوٹے جتنے سیارے ہیں سورج ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے. تو زمین کو تو نگل گیا ہوتا سورج ابھی تک. پھر یہ ایک اور تھیوری ٹھوکتے ہیں بیچ میں، نہیں مگر یہ جو ہے یہ سورج کی سیٹلائٹ ہے اور اس کو ایک پارٹیکولر سپیڈ کے حساب سے سورج کے آس پاس پھینکا گیا ہے. اس کا پھینکنے کی جو سپیڈ ہے وہ بیلنس کر لیتی ہے فورس آف اٹریکشن کو. کس نے؟ سورج اور چاند کو تو کیا، باقی گلیکسیز کو کس نے کر رکھا ہے؟ مطلب کھربوں ستارے ہیں، ان سب کو پراپر سپیڈ میں پھینکا ہوا ہے. اس سپیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے اپنے. جب یہ سیٹلائٹ چھوڑنے جاتے ہیں نا آسمان میں، تو سیٹلائٹ کو لے کے جاتے ہیں زمین کے 400 کلومیٹر اوپر، وہاں پھر اس کو سسپینڈ کرنا پڑتا ہے مگر ایک پارٹیکولر سپیڈ سے، اسکیپ ویلوسٹی. اگر وہ سپیڈ مینٹین نہ ہو تو وہ آ کے زمین پہ گرتی ہے. سیٹلائٹ کتنی سی ہے؟ 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل 100 کوئنٹل کی. اس کو اسکیپ ویلوسٹی لاتے لاتے ان کی نانی یاد آتی ہے. کھربوں روپیہ زمین کا ریسورس لے کے جاتے ہیں. تو یہ زمین اور اس سے کھربوں گنا بڑا، کھربوں نہیں ہے سوری، 1.3 ملین زمین کے برابر سن ہے. 1.3 ملین، 19 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سمائیں گی. اور سورج کوئی شے ہی نہیں ہے آسمان کے سامنے. آسمان میں ایسے ایسے ستارے ہیں، سورج بھی ایک سٹار ہے جو ملینز آف ٹائم بگر دین سن ہے. ان سب کو اسکیپ ویلوسٹی سے تمہارے ڈارون نے پھینکا. کس نے پھینکا؟ اللہ تعالیٰ کتنے بیوٹیفل انداز میں فرما رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے اپنے حکم سے. ایک سیکنڈ بھی کچھ ایسے بڑے بڑے نکلے نا عیسائیوں کے اندر، دین کی جڑیں کھودنے والے ان کے پوپ، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انسان پورے ہفتے کام کرتا ہے اللہ بھی ویسا ہی ہے. وہ بھی پورے ہفتے کام کرتا ہے مگر ایک سنڈے کو اللہ ریسٹ کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس دن وہ کائنات کو تھامے نہیں رکھتا. تو ایک ہفتے، ایک دن کیا ایک پلک جھپکنے تک بھی اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ دے نا، کیا تباہی مچ جائے گی. ان کا وہ ریورس ہو جائے گا سارا بگ بینگ، کیونکہ بڑی چیزیں چھوٹوں کو کھینچیں گی تو ساری مل جل کے ایک ہی ہو جائے گی. پھر ہے نا، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن شاید ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بے امری، اللہ کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں یہ. اور وہ حکم کیا ہے؟ کن فیکون.
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا روح بھی بڑی کمال کی چیز ہے انسان کی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربہ، یہ تم سے پوچھتے ہیں او محمد روح کیا شے ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی، ان سے کہہ دو روح تمہارے رب کا ایک حکم ہے، وما تعطیتم من العلم الا قلیلا، اس کے معاملے میں تمہارا انٹلیکٹ اس قابل نہیں ہے کہ تم سمجھ پاؤ۔ یہاں پہ بھی زمین اور آسمان کی اور ان سب سیاروں کی اپنی اپنی جگہ اور اپنی اپنی ویلاسٹی سے، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ زمین سورج کے آس پاس 50,000 مائلز پر سیکنڈ میں کہہ دیا تھا، پر 50,000 مائلز پر آر کی سپیڈ سے چلتی ہے، جو 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے، پر سیکنڈ 30 کلومیٹر۔ کون تھامے رکھا ہے اتنا بیلنس اس زمین اور آسمان کا؟ اور جس نے یہ زمین اور آسمان کو تھاما ہے، تقوم قائم کر رکھا ہے اپنی اپنی جگہ، ثم اذا دعاکم دعوہ من الارض اذا انتم تخرجون، تو قیامت کے دن اس نے بس ایک بلانا ہے تم کو کہ نکل جاؤ، اور تم سارے کے سارے زمین سے برآمد ہو جاؤ گے اور تم نکل پڑو گے، جس طریقے سے لوکسٹ زمین کو پھاڑ پھاڑ کے نہیں نکلتے ہیں۔ جیسے بہت سے قسم کے ایسے کیڑے ہیں کہ جو زمین کے اندر جا کے انڈے دیتے ہیں، مگر جب وہ ہیچ ہو جائیں وہ ایک ہی جگہ سے جنوں کے جن پھٹ پھٹ کے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے تم بھی زمین پھاڑ کے باہر آ جاؤ گے۔ وَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور جو کوئی آسمانوں میں ہے چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو، وہ سب کے سب جو ہیں اسی کے حکم سے ہیں، اسی کے ہیں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں اور قائم ہیں، اوبیڈینٹ ہیں اس کی۔ اور خالی یہاں پہ ایک آیت آئی نا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک انسان کہے گا پر میں تو اوبیڈینٹ نہیں ہوں اس کا، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے نا، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان اپنے اس دڑ کو کہہ رہا ہے انسان، یہ جسم، کیونکہ روحانی جس کی جو روحانی طور پر بیدار ہوگا نا، وہ کبھی یہ چیز اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا کہ میں تو فرما بردار نہیں ہوں۔ مگر جس انسان کو دنیا پرستی گر کر گئی ہے نا جس کے دل میں، وہ بھی جب اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ وہ زندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی زندہ ہے، یہ دل جس کو وہ اپنا ہارٹ کہتا ہے، یہ 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے، اور اس کو دھڑکانے والا کون ہے، یہ کس کے حکم سے دھڑک رہا ہے؟ کیا جس طرح ہم اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنے دل کو ہم روک سکتے ہیں؟ روک کے دیکھو، تمہارے اندر کے جو آرگنز ہیں، جو پینکریاز اور لیور اور گال بلیڈر، کیا اس کی سیکریشن تم روک سکتے ہو؟ وہ کون کنٹرول کیے ہوئے ہیں؟ وہ کس کے حکم کے پابند ہیں کہ ذرا پینکریا اپنا کام کرنا چھوڑ، یا گال بلیڈر کو حکم آ گیا کہ بس بہت ہو گیا، ذرا اس کو مزہ چکھا، ذرا مشین میں اس کو ڈال، تو اس کے بعد وہ توبہ توب کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی حرام کی کمائی پھر ساری وہاں جا کے نکلتی ہے ہسپتالوں میں، مگر کیا انسان خود چاہتا ہے وہ کرنا؟ یا کسی کا ہارٹ رک گیا، بڑے بڑے جوان ہیں، جم سے آئے تو ہارٹ ختم، رک گیا، ڈیڈ۔ سنتے ہیں نا آج کل ہم مثال کہ بڑا باڈی بلڈر تھا، بڑا تندرست تھا، رننگ کرتا تھا، مگر جم سے آیا، رات کو سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں۔ تمہارے اپنے جسم تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تم کیا اللہ کو چیلنج کرو گے؟ ہاں تھوڑی سی تمہیں دے دی ہے اس نے فری ول، وہی تو ٹیسٹ تھا، مگر تمہارے ماتھے سے پکڑا ہوا ہے تمہیں رب نے۔ اگر وہ تمہیں کوئی غلط کام کرنے دیتا ہے تو لہٰذا اس کو اپنے لیے کوئی بڑی چیز مت سمجھو،
تمہیں تو اس کے لیے ڈرنا چاہیے کہ میں ایسا برا کام کر پا رہا ہوں، مطلب اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ وہ مجھے ایسا کام کرنے دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جہنم میں سڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں اسی کا ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ تو لہٰذا کٹر سے کٹر اللہ کا جو دشمن ہے، اس کی اپنی باڈی کے جو سسٹمز ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ڈھڑک رہے ہیں کہ اس کا امتحان ابھی چلتا ہے، جب تک اس کا وقت مقرر نہیں آتا تم اپنا کام کرتے رہو، جیسے یہ وقت پورا ہو تو ایک دم جو ہے یہ آرڈر تو اسی سے لیں گے نا جس نے ان کو بنایا ہے، کہ ہم کیا مگر کہتے ہیں میرا دل میرا جسم، آدھے یہ بھی کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو یہ جسم تمہارا نہیں ہے، تو مرضی بھی تمہاری نہیں ہوگی، مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے اس کے اوپر۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر سے ابتدا خلق کی آ گئی یہاں پہ، وہی ہے جس نے ابتدا کی، ہر چیز وجود میں لے آیا جبکہ کچھ موجود نہیں تھا، فرام زیرو ٹو ایوری تھنگ، ثم يعيده، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں اس کے لیے، یہ کسی شک میں نہیں رہنا کہ کہاں اللہ اتنے انسانوں کو پیدا دوبارہ کرے گا اور زمین سے نکالے گا، بہت آسان ہے یہ اس کے لیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے بلند تر شان، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہی ہے ایک شایان شان کہ جس کی قدر تمہیں کرنی چاہیے۔ حکم راہ ہے بس وہی باقی بتانے آزری، هو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دیکھو یہاں پہ عزیز الحکیم آیا، پیچھے آیا تھا عزیز الرحیم، یعنی یہ سب جو فینامیناز چل رہے ہیں یہ اس کی حکمت ہے، ایک وزڈم کے تحت چل رہے ہیں، یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے، کوئی کھلونڈرے کو کھلونا نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔